اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس لفظ کو دیکھیے، یہاں پر دو یا لکھی ہوئی ہیں، ایک یا کے نیچے زیر ہے اور ایک چھوٹی سی یا لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ تو اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سیم اسی طرح کا ہی ایک ورڈ جو ہے وہ سورۃ القیامہ میں بھی ہے، اس لفظ کو بھی درست طریقے کے ساتھ ہم آج کی اس ویڈیو میں پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اگر اس آیت پر ہم وقف نہیں کرتے تو پھر پچھلے لفظ کے ساتھ اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 19 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الفرقان اور اس کی آیت نمبر 49 ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے اس لفظ کو، اور اگر وقف نہیں کرتے تو کس طریقے کے ساتھ ہم اس کو آگے لفظ کے ساتھ ملائیں گے۔ ماء طہورا، وقف ایسے کریں گے، یہاں پر را کے اوپر دو زبر ہیں تو وقف کی حالت میں ایک زبر پڑھی جائے گی اور آگے الف پڑھا جائے گا۔ ماء طہورا۔ اگر ہم اس آیت پر وقف نہیں کرتے، کیونکہ اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سانس ہے تو آپ اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ را کے اوپر دو زبر ہیں اور آگے لام ہے۔ یہاں پر ایک قاعدہ ہے ادغام یرملون والا، کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو نون کو اس میں ملا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو نون تنوین ہے، دو زبر، اس کو ہم لام کے میں ملا دیں گے۔ تو اس کو پھر کیسے پڑھیں گے؟ بغیر غنّے کے پڑھیں گے اور ملا کر پڑھیں گے۔ طہورلی، طہورلی، طہورن نہیں پڑھیں گے، نون کی آواز یہاں نہیں آئے گی۔ طہورلی۔ اب اس لفظ کو دیکھیے، یہاں پر جو مسٹیک کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ یا تو اس کو پڑھ دیتے ہیں لنحیی بہ، اور یا پھر کچھ احباب جو ہیں وہ لنحیا یعنی ایک یا پڑھ دیتے ہیں۔ یہاں پر دونوں یا کو پڑھنا ہے، ایک کے نیچے زیر ہے اور دوسری جو یا لکھی ہوئی ہے جو تھوڑی سی چھوٹی کر کے لکھی ہوئی ہے، اس پر زبر ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ لام زیر لی، نون ہا پیش نوح، لنوح، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے۔ لنوح، یا زیر یی، لنحیی۔ اب اس یا کو بھی پڑھنا ہے، یا زبر یا، لنحیی، لنحیی، ایسے پڑھیں گے۔ لنحیی نہیں پڑھیں گے، لنحیی بھی نہیں پڑھیں گے، دونوں یا کو پڑھیں گے۔ لنحیی، لنحیی بہ بلدۃ میتا، لنحیی بہ بلدۃ میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما۔ یہاں پر میں نے وقف کیا ہے تو اسی لیے میں نے دو زبر جو ہیں اس کو الف سے بدل دیا، یعنی ایک زبر میم پر پڑھی ہے اور ایک کو الف سے۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر ملا کر پڑھیں گے۔ انعاما واناسی کثیرا۔ اس لفظ کو بھی کچھ احباب جو ہیں وہ اناسیہ پڑھ جاتے ہیں، تو نون زبر، نون کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو اس کو الف کو ایک الف کی مقدار، یعنی آپ ایسا کہہ لیجئے کم از کم ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر ہی پڑھیں گے۔ انعاما واناسیہ کثیرا، واناسیہ نہیں پڑھنا اس کو، انعاما واناسیہ کثیرا۔ اب دوسرے لفظ، اب اس لفظ کو دیکھ لیجئے، یہ بھی جو پہلے ہم نے لفظ پڑھا ہے اسی کی طرح ہی ہے،
کہ یا کے نیچے زیر ہے اور پھر ایک اور یا لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ این یحیی، این یحیی، یعنی یا جو پہلی ہے اس کے نیچے زیر پڑھیں گے اور دوسری یا کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ این یحیی، این یحیی۔ اب اس یا کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، یا لام زبر یل، این یحیی الموتی، این یحیی الموتی۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی۔ یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف جر مجرور میں سے یا آ گیا ہے، تو اس نون کو ہم نے نہیں پڑھنا، نون کو یا میں ملا دینا ہے اور غنہ کرنا ہے۔ این یحیی الموتی، این یحیی، الحا کو حلق کے درمیانی حصے سے اور یا کے نیچے زیر پڑھیں گے اور دوسری یا پر زبر پڑھیں گے۔ این یحیی الموتی۔ امید ہے کہ یہ الفاظ آپ اچھی طرح سیکھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔